السلام علیکم پاکستان زندہ باد ناظرین، آج ہم بات کریں گے وہی مسائل ہیں، لیکن آج فارمیٹ تھوڑا ڈیفرنٹ اس لیے ہوگا کہ کچھ ہی دیر پہلے مجھے کال آئی، بتایا کہ جس سوات سے میرا تعلق ہے اور میں ایم ڈی کیٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اپنے غموں کو اور اپنے دکھوں کو بیان کیا کہ کس طرح سے چند روز پہلے جو پی ایم سی کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اس کے بعد میری زندگی جو ہے بدل کے رہ گئی۔ میں نے سوچا سنوں اور جاننے کی کوشش کروں اور بتا سکوں آپ سب کو بھی اور پی ایم سی حکام کو بھی کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو لگتا ہے کہ پی ایم سی کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس سے نہ صرف 2020 کے بلکہ 2021 اور 22 کے اسٹوڈنٹس کو بھی نقصان ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اس اسٹوڈنٹ جن کا نام فضل ربی ہے اور جن کے 1066 نمبر ہیں میٹرک میں اور اتنے ہی تقریباً نمبرز ہیں انٹر میں، اور ایم ڈی کیٹ میں بھی ان کے 160 کے قریب نمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان ہیں اور ان کو امید نہیں ہے کہ ان کا ایڈمیشن ہو سکے گا۔ ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ بآسانی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ پی ایم سی کو اپنی جو پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ میرے ساتھ فضل ربی موجود ہیں۔ فضل ربی، کافی سردی ہے، اس کے باوجود آپ اس ٹائم سوات سے آئے ہو اسلام آباد مجھ سے ملنے، کیا ڈاکومنٹس پکڑے سب ہیں سے آپ نے؟ پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اس رات کے وقت آپ نے اپنا ٹائم میرے کے لیے وقف کیا۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرا اردو بہت کمزور ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ جو مسئلہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ہماری اردو پر نہ جائیں، میں صرف آپ کو مسئلہ سمجھانا۔ سب سے پہلے یہ تھا، آپ نے جو پریزیڈنٹ صاحب کا انٹرویو کیا، اس نے اس میں کلیئر کٹ لکھا، کلیئر کٹ بولا کہ جو فل مارکس ہوگا سارے بچوں کا کام سب کے لیے ہوگا۔ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سارے لوگ اس پر مطمئن تھے۔ اس کے جو اس نے اب ساتھ انٹرویو کیا، اس کے بعد اور نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نوٹیفیکیشن میں یہ لکھا ہے، یہ ہمارا ہینڈ میں ہے، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوا، اس میں لکھا ہے کہ جو 2021 والا بچے ہوگا اس کی الیکٹو مارکس کاؤنٹ ہوگی، اور اس کے جو باقی بچے اس کی فل مارکس کاؤنٹ ہوگی۔ تو اس نوٹیفیکیشن میں بہت ساری مسائل ہے۔ میں یہ مسئلہ نہیں اٹھاتا، اگر یہ کوئی کالج کا ایڈمیشن ہوتا ہے یا کوئی یونیورسٹی کا ایڈمیشن ہوتا ہے، یہ تو بہت چند سٹی ہوتے ہیں، اس میں بہت ٹف مقابلہ ہوتی ہے، اس لیے ہر ایک بچے کو اس کا حق ملنا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور آپ کے لیے سوات سے اسلام آباد میں تشریف لایا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں سارے بچوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسئلہ کدھر سے کڑا ہو گیا۔ مسئلہ اس نوٹیفیکیشن اس لیے کڑا ہو گیا، یہ میرے ہاتھ میں جو کووڈ کی وجہ سے 2020 میں ایگزام نہیں ہوا، کووڈ 19 کی وجہ سے 2020 میں ایگزام نہیں ہوا۔ حکومت نے ایسا کیا کہ جو 9 کی بچی تھی اس کو سیکنڈ ایئر میں پروموٹ کیا، کلاس 10 میں پروموٹ کیا، اور جو کلاس 10 کی بچی تھی اس کو 11 میں پروموٹ کیا، اور کلاس 10 والا بچوں کو 9 کی بیس پر مارکس دی، اور اس کے بعد اس کو 3% ایکسٹرا مارکس دی۔ اس کی میرا ہاتھ میں ایک ثبوت کے طور پر ایک ڈیم سی بی سوات سے لائی ہوں، ملاکنڈ سوات بورڈ سے تعلق ہے۔ اس بچے کا دیکھیں، اس کے سیزن 2020 ہے، گروپ سائنس ہے، اور اس بچے کو مارکس ملے ہے 936۔ مارکس میں لکھے کہ 3 مارکس ہے بین ایڈڈ ٹو دا ٹوٹل مارکس آف ان دا بیسس آف کلاس 9 میں سے۔ یعنی میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ 2020 میں میٹرک والے اسٹوڈنٹ کو بی گریس مارکس ملے، یہ 2020 والا بچہ اس لائن میں آ رہا ہے۔ یہ کلاس 11 کو آ گیا، 11 میں اس کا 3 پیپر ہو گیا، اور 3 پیپر ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی جو مارکس تھی، جو 8 سبجیکٹ ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو اس کی بیس پر مارکس دیا اور اس کو بی گریس مارکس ملی۔ اب یہ بچہ جو اس نے ڈیم سی میں آپ کو میں دکھایا کہ اس کو جو گریس مارکس ملی، اب وہ بچہ 2022 میں سیکنڈ ایئر کو آ گیا۔ جو سیکنڈ ایئر جو فریش بچی فارغ ہوئی، اس کو ایک دفعہ 11 کلاس میں گریس مارکس ملی اور ایک دفعہ کلاس 10 میں گریس مارکس ملی۔ اب جو نئے نوٹیفیکیشن ہے اس میں اس بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے صرف 2020 میں جو بچی 11 سے 12 کلاس کو پروموٹ ہوئی اور اس کی 12 کلاس کو ایگزام دیا، اور ایگزام کے بعد اس 12 کلاس کی بیس پر اس کو 11 کلاس کے نمبر دیے اور اس کو گریس مارکس ملی۔ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں صرف اونلی اس 2021 والا APSC والا پارٹ 2 والے بچوں کو کنسیڈر کیا ہے، اور یہ بچی بھی چھوڑی ہے۔ 2020 میں جو بچے نے ایگزام تھی کلاس 12 کی، اس کو کلاس 11 جو بچے کلاس 12 میں تھے اس نے ٹھیک ہے، جو بچے کلاس 12 میں تھے اس کا ایگزام نہیں ہوا، اور اس کو 11 کلاس کی بیس پر اس کو مارکس ملی دی کلاس 12 والا بچوں کو، اور گریس مارکس بھی ملے۔ تو جو ہمارا مطالبہ یہ ہے پی ایم سی والے سے کہ اس بچوں کو بھی گریس مارکس ملی ہے، 2020 والا ساری بچوں کو گریس مارکس ملی ہے، 2021 والا بچوں کو بھی گریس مارکس ملی ہے، اور 2022 والا بچوں کو 2 دفعہ گریس مارکس ملے، ایک دفعہ میٹرک میں اور ایک دفعہ APSC پارٹ 1 میں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے
اگر میں اس جگہ پر اس 2021 والا APSC پارٹ 2 والا بچی ہوں جو میرے سے گریس مارکس کاٹتی ہے تو اس بچے سے بھی گریس مارکس کاٹے جائے. اگر اس کے گریس مارکس کاؤنٹ ہوتا ہے تو میرے بھی گریس کا مارکس کاؤنٹ ہو جائے. مسئلہ یہ بھی ہے اس نے مجھے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ہے جو شفقت محمود اس وقت منسٹری آف ایجوکیشن کا منسٹر تھا اس نے گریس مارکس اس لیے نہیں دی تھی کہ بعد میں PMC والا وہ ہم سے کاٹی جائے. اس نے گریس مارکس اس لیے دی تھی کہ ہم کالج بھی نہیں تھی, ہم نے کلاس بھی نہیں لی تھی, ہم نے ٹیوشن بھی نہیں ہے تو ہم گھر پر رہتی تھی. اس نے بولی کہ سارے بچے گھر پر ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے ایجوکیشن کا, اس لیے اس کی جو پریپریشن ہے ایگزام کے لیے بہت ویک ہے. اس کی بنیاد پر اس نے مجھے گریس مارکس ملی ہے. گریس مارکس اس بنیاد پر نہیں ملے بعد میں PMC والا ہم سے یہ گریس مارکس صرف 2021 والے سے کاٹ لیتا ہے اور سارے بنوری باقی بچوں کو دیتی ہے. ہمارا مطالبہ ہے یہ ایک بچہ اس کا ڈم سے دیکھو اس نے 2020 میں ایگزام دیا ہے, اس کو کلیئر کٹ ہے 2020 سے یہ سوات بورڈ سے اس کا تعلق ہے, اس کو کلیئر کٹ ہے لکھا ہے 2020 والا بچہ اس کو 3% مارکس ہے بین ایڈڈ ٹو دا ٹوٹل مارکس ان دا بیسس آف کلاس 11. ٹھیک ہے. جو گریس مارکس تھی اس نے ساری بچوں پیدا لیے لیکن کاٹ صرف نقصان ہمارا 2021 والے بچ کا ہو گیا. 2021 والے بچ کے سارے بچوں کا جو بچے ساروں کا بھی نقصان نہیں ہوا, صرف باؤنڈری لائن پر جو بچی تھی وہ 50 60 70 بنتی ہے جو اس کا ایگریگیٹ بالکل اس جگہ پر تھی جس سے ایڈمیشن پاسبل تھی. اب اس نئی پالیسی سے اس کی ایڈمیشن امپاسبل ہو گیا. اس لیے ہو گیا بیکاز جو APSC کا مارکس ہے وہ 40% ہے. اگر ایک بچے سے اب 40% اس کی مارکس کٹ جائے تو اس کا پرسنٹیج پر بہت اثر ہوتے ہیں. ہمارا PMC سے جو بعض بچے کہتے ہیں, ہم سارے بچے کہتے ہیں اگر سارے بچوں کو ایکول اپرچونٹی ہونی چاہیے تو سارے بچوں کے الیکٹو کاؤنٹ ہو. جو سائنس سبجیکٹ میں اس نے پیپر دیے اگر سارے بچوں کے فل مارکس کاؤنٹ ہونا چاہیے تو پھر 2021 والا بچی بھی تو اور دنیا کی بچی نہیں, اس پاکستان کی بچی ہے اور اس پاکستان کی مٹی کی بچی ہے تو اس کو بھی 2021 جو ایگزام ہے اس کی فل مارکس کاؤنٹ ہو جائے. اس کے بارے میں بعض لوگ ہیں اس نے ٹویٹر پر ایک پول کریٹ کیا. اس میں آپ کو دکھاتے ہو, اس میں آپ دکھا دو, یہ بلال یوسف زے ہے, میرے ایک فرینڈ ہے اس نے بھیجا ہے. اس میں لکھا ہے کہ کاؤنٹ الیکٹرو مارکس اور کاؤنٹ فل مارکس. اس پر ووٹنگ ہوئی ہے, اس میں 39% الیکٹرو آئے اور 61% پل آئے. اس طرح عرفان یوسف یہ سارے لوگ پہچانتے ہیں. یہ PMC کی جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ساری کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے حق اس بچوں کو مل جائے. اس نے بھی ووٹنگ کیا ہے. اس جو نئی پالیسی ہے اس میں اور بہت سے مسائل ہے. ایک مسئلہ یہ ایک بچی نے فیس بک پر یہ اپلوڈ کیا ہے کہ میں نے 2021 میں APSC کیا ہے لیکن پھر میں نے ایک پیپر کے لیے امپرومنٹ کیا 2022 میں ایگزام دیا. جب یہ بچے 2021 والے نے 2022 میں ایک پیپر کے لیے امپرومنٹ کے ایگزام دیا اس کا مارکس انکریز ہوا تو پھر اس بچے کی DMC پر کیا لکھا ہوگا 2022 لکھا ہو گیا. یہ تو 2021 والا بچی تھے. یہ بہت سے irregularity ہے جو PMC کی نئی یہ جو والا نوٹیفیکیشن آیا ہے. ہماری بالکل مختصر بات یہ ہے ہماری یہ مطالبہ ہے. اس کے علاوہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں بہت ساری ہے. یہ بہت ساری خط بھی لکھا ہے, میں نے یہ خط بھی پریزیڈنٹ صاحب کو لکھا ہے. یہ ہے میرے ہاتھ میں اور ایک میں نے اس کو 2 دن پہلے وہ دیا ہے. اس میں نے ساری باتیں اس کو لکھ دیا ہے اور اس کو دے دی ہے جو PMC کی ویب سائٹ. اور آپ کا جو بنیادی مطالبہ وہ یہی ہے کہ تمام جو اسٹوڈنٹس ان کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. میں بالکل ہماری یہی بنیادی مطالبہ ہے. اگر ایک بچے کو اس سے گریس مارکس کاٹتی ہے تو سارے بچوں سے کاٹ جائے. اب پھر میرا اور مطالبہ یہ ہے کہ یہ گریس مارکس ہم کو ملی کس فائدے کے لیے تھے بعد میں اسے کیا کاٹی جائے تو پھر اس کی دینے والے سے پوچھ جائے کہ آپ نے اس بچوں کو یہ مارکس کس لیے دیتے. ہم تو یہ مارکس اس سے کاٹتی ہے اور اسپیشلی 2021 والا بچوں سے کاٹتی ہے یا پھر تو ساری بچوں سے کاٹو. ہم تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہم کو بیکاز سب بچوں کو ایکول اپرچونٹی ہوا. اس میں تو اگر میرے ایڈمیشن نہیں ہوتے خاص بات نہیں ہے. اگر اس دفعہ ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوتے تو ہمارے دل میں بہت تکلیف ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ جو PMC والے ہیں وہ اپنی مرضی کی رول بناتے ہیں. آپ کے علاوہ آپ بتا رہے ہیں آپ کی بہن کے بھی مارکس اس طرح ان کو بھی بہت زیادہ بچی. ایک واٹس ایپ گروپ ہم نے بنائی ہے فیس بک کے ذریعے سے. اس میں ہمارے پاس یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت سے سارے بچے لیکن وہ بچے غریب ہے کہ وہ بتا دیجیے میرا باپ ڈرائیور ہے, میں PMC کے خلاف کیس نہیں کر سکتا ہوں.
اور بچی یہ بات کرتی ہے یہ دیکھو یہ میرا واٹس ایپ ہے، یہ آپ یہ دکھا دو بھائی، اس میں ہم نے گروپ بنائی ہے، یہ گروپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ گروپ ہے 2020 سے 2021 بیچ اسٹوڈنٹ، اس میں ہم کتنے بچے ہیں بس وہ آپ کو سمجھ آ جائیں گے. یہ 39 اس میں ہے اور یہ ایک اور گروپ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس میں سب کا مطالبہ یہ ایک اور گروپ ہے، یہ بھی دکھا دو بھائی اس کو. آپ سب کا جو مطالبہ ہے اس میں 105 بچے ہیں اس گروپ میں. یہ سارے ہم اس سے متاثر ہوئے، لیکن یہ بچے غریب ہے، کوئی وزیرستان کا ہے، کوئی شنگلہ کا ہے، کوئی سوات کا ہے، اور ایک بچہ یہ پروٹ نہیں کرتا ہے وہ جائے. اور دوسرا بات یہ پی ایم سی والا کسی بچی کا مسئلہ بھی نہیں سنتی ہے، وہ جو پیسہ دل میں آتی ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن تیار کرتی ہے اور پیج پر اپلوڈ کرتی ہے. تو میرا مطالبہ یہ ہے اگر ساری بچوں کی الیکٹرک کاؤنٹ ہوتے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کچھ بچوں کی گریس مارکس کاؤنٹ ہوتے اور کچھ بچوں سے کاٹتی ہے تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. ناظرین یہ فضل ربی ہیں اور یہ جو ڈاکومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس ڈفرنٹ جو باقاعدہ طور پر رزلٹ کارڈز بھی موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسکرین شاٹس ہیں اور ڈفرنٹ جو پالیسی بیان کی گئی ہے پی ایم سی کی جانب سے. یہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں جن کے 400 500 600 نمبرز ہیں میٹرک میں یا انٹر میں اور وہ بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے 90% پلس آلریڈی میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ میں مارکس ہیں. اور یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو دن رات محنت کے بعد یہ لگتا تھا کہ ان کا ڈاکٹر بننے کا خواب ہر صورت جو ہے پورا ہوگا. لیکن کچھ روز پہلے ایک پالیسی جاری کی گئی پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانب سے، جس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ان کا جو خواب ہے شاید پورا نہ ہو سکے. اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ پی ایم سی اگر اس پالیسی پر نظر ثانی کرتی ہے اور تمام طرح اسٹوڈنٹس کو جو کہ 2020 21 اور 22 سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہے، تو تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ انصاف ہو پائے گا اور جو گریس مارکس ان کو دیے گئے کووڈ پالیسی کے تحت ان کو بھی یوٹیلائز کیا جا سکے گا. یہ فضل ربی ہیں جو کہ سوات سے اس ٹائم رات کے تقریباً کوئی 7:30 بجے اس ٹائم جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ادھر پہنچے ہیں اسلام آباد میرے پاس، اور ان کی جانب سے اس سردی کے موسم میں یہی درخواست جو ہے لائی گئی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کا کیس ہے وہ لڑا جائے، اسٹوڈنٹس کو انصاف دیا جائے تاکہ بہت سے غریب بچے جن کے مارکس تو اچھے ہیں، جن کا میرٹ تقریباً جو سرکاری میڈیکل کالج تھا وہاں کا بن رہا تھا، اس پالیسی کی وجہ سے ان کو پرائیویٹ میڈیکل کالج جانا پڑے گا اور وہاں کی فیس جو ہے آسمان سے باتیں کرتی ہیں اور بچوں کا جو خواب ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت، میرے والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.